أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور زیادہ پانی دے قطرات تو زیادہ ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام ہومن امام الانبیاء اجمل الانبیاء احسن الانبیاء اکرم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرہ دی پاکیزہ ہستی تھے انتہائی قابل احترام معزز سامعین کرام بزرگوں دوستوں بھائیوں ساتھیوں قرآن کریم دی جو آیت کریمہ میں تساں حضرات دے سامنے تلاوت کی تھی یہ آیت پاک سورت آل عمران دی آیت نمبر 164 دعا ہے اللہ تعالی مختصر وقت وندن اس آیت کریمہ دے تحت چاند باتاں چاند معروضات کرن دی اور اسا سارے کو عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے ربیع الاول دے مہینے دی ابتدا ہے اور تسا احباب بخوبی جان دے ہو کہ ربیع الاول نبی کریم علیہ السلام دی ذات گرامی دی نسبت دے حوالے نال اہل اسلام دے نزدیک بہت مشہور و معروف مہینہ
ربیع الاول دا اے مہینہ او مہینہ ہے جس مہینے دے اندر نبی کریم رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت باسعادت ہوئی ہے، آپ دی پیدائش ہوئی ہے، آپ دی بعثت ہوئی ہے، اور آپ ہی دنیا دے اندر تشریف گھننا ہے، اور ہی مہینے ربیع الاول دے اندر نبی کریم علیہ السلام دی وفات بھی ہوئی ہے۔ وفات دے حوالے نال بھی یہ مہینہ متعارف ہے، اور ولادت دے حوالے نال بھی یہ مہینہ بڑا مشہور و معروف ہے۔ ان دے اندر کوئی شک نہیں، ربیع دا معنی ہے بہار، ربیع الاول پہلی بہار۔ نبی کریم علیہ السلام دی مہینے دے اندر ولادت، آپ دی پیدائش دنیا کائنات دے لوگاں واسطے بہار ہی ثابت تھی ہے۔ جڑے دور اور جڑے زمانے دے اندر نبی کریم علیہ السلام دی بعثت تھی ہے، اللہ تعالی نے نبی کریم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ میں آج دے جمعہ خطبہ دے اندر تساں احباب دے سامنے اس زمانے دا نقشہ بیان کرنا چاہتا کہ وہ حالات کیا ہن، واقعات کیا ہن، مسائل کیا ہن، معاملات کیا ہن، زمانہ کس انداز نہ لہا، اہل عرب خصوصاً زندگی کیویں گزرندے پے ہن، انہاں دی کیفیت کیا ہے، انہاں دی حالت کیا ہے، کیا کچھ حالات ہن جڑے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دے اندر بیان فرمائیں کہ نبی پاک دی ولادت دی ضرورت کیوں پیش آئی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو مکہ دی زمین تے اور سرزمین عرب تے اللہ نے کیوں پیدا فرمایا، آخر دی وجہ کیا ہے؟ چونکہ ہی مہینے دے اندر ولادت بھی اساں سنسوں، آپ دی عظمت، آپ دا مقام، آپ دی رفت، آپ دی نبوت، ختم نبوت، آمد، بعثت، ہر چیز۔ لیکن میں جڑی بات گزارش کرنا چاہتا وہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا کیوں ہے، آپ دی ولادت ہوئی کیوں ہے، اور آپ دی جڑی آمد آئی ان دا مقصد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دے اندر تفصیل نال بیان فرمایا۔ قرآن پاک دی ایک آیت کریم ہے، ان دے اندر اللہ نے نبی کریم علیہ السلام دی ولادت تو پہلے دے حالات دا نقشہ بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ آدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ نبی کریم دی ولادت، آپ دی پیدائش، آپ دی بعثت تو پہلے دے حالات۔ اللہ تعالیٰ نے فرمائے قرآن کریم دے اندر کہ اے لوگو یاد کرو او ویلا جداں تساں ایک دوجے دے دشمن ہوندے آوے، یعنی انہاں لفظاں کے پتہ لگا کہ نبی پاک دی بعثت کے پہلے لوگ ایک دوجے دے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ یہ حالات ہیں جتاں دشمنی عروج تے ہے، اللہ نے نبی پاک کو پیدا فرمایا تاکہ دشمنی دا کلا کما تھی وے، آپس دی بغاوت عداوت ختم تھی۔ یاد کرو او ویلا جداں تساں ایک دوجے دے دشمن آوے، اذ کنتم آداء، بھرا دا دشمن آئی، رشتہ دار دے دشمن بن چکے ہیں۔ اللہ فرمیندے
کریم نے فرمایا کہ تساں جہنم دے کنارے پہنچ چکے آوے فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا اللہ کریم نے تو کو اپنی جہنم کے بچا چھوڑیے تساں جہنم کے بچے ہو تے نبی کریم علیہ السلام دی بے ست دی برکت نال تو جہاں عداوتاں تے تو جہاں دشمنیاں تے بغاوتاں ختم ہوئے تاں بھی نبی کریم دے وجود اور آپ دی ذات گرامی دی برکت دے نال امام کائنات جڑے زمانے دے اندر پیدا ہوئے نبی کریم علیہ السلام دی جڑے وطن دے اندر ولادت ہوئی ہے آپ جڑے علاقے دے اندر پیدا ہوئے اون علاقے دے حالات کیو جیان اون ویلے دنیا دا نقشہ کیو جی آئی تے زمانے دا انداز کیو جی آئی آپس دے اندر بغاوت تے نافرمانی عام ہو چکی آئی آپس دے اندر فساد ہی فساد تے لڑائیاں تے جھگڑے عروج تے آن کتھائیں زمینے دا جھگڑا کتھائیں عزت دا جھگڑا کتھائیں عصمت دا جھگڑا تے کتھائیں کیڑا جھگڑا تے کتھائیں کیڑا جھگڑا پوری دنیا کائنات دے اندر امن تے سکون دا نا کہنا آئی ہر پاسے جھگڑے ہی جھگڑے آن اللہ پاک نے چونکہ امام کائنات کو مبعوث فرمائے نبی کریم دی بے ست مقصد بھی یہ آئی تاکہ دنیا دے جھگڑے ختم ہو ونجن اور ہویا بھی ایمیں اللہ کریم نے پیغمبر دی ولادت فرمائیے نبی کریم کو اللہ نے پیدا فرمائے سارے آپس دے جھگڑے مک گئے سارے تنازع مک گئے جڑے آپس جو خون خاروں دے آنو آپس جو کھنڈ کھیر بن گئے جڑے ایک دوجے دی خاطر تلوارہ کٹ کے قتل و غارت دے بازار گرم کریں دے آنا وہ آپس جو ایک دوجے دی خاطر جانا نچھاور کرنتے تیار ہو گئے اللہ کریم نے فرمائے جڑے زمانے دے اندر میں نبی کریم کو پیدا کیتے ہو عداوت دا زمانہ او دشمنی دا زمانہ او بغض دا زمانہ او جھگڑے دا زمانہ او لڑائی فساد دا زمانہ اللہ کریم نے امام کائنات کو پیدا فرما کے ان روئے زمین دے تنازع ختم فرما دیتا قرآن دی آیت کے پتہ لگ دے کہ نبی کریم علیہ السلام آئے جھگڑے مقامن آئے تنازع مقامن اور آپس دیاں ناراضگیاں اور آپس دے سارے معاملات ختم کرنا جڑی عداوت ہائی بغض ہا حسد ہا قتل و غارت ہے اللہ تعالیٰ نے یہ چیزاں مقامنیاں اور یہ چیزاں مقامن واسطے ہے کہ با اخلاق شخصیت دی ضرورت ہے انہیں وچو ہی اللہ نے ایک بندہ پیدا کیتے من انفسہم تاکہ وہ لوگ انہیں دیاں یہ ساریاں نشان دیاں بھی کرے سی انہیں دیاں بغاوتاں سمجھ سی بھی سی تے ایک ایک چیز کو اصلاح بھی کرے سی ایسے ماحول کوئی باہر دا بندہ آوے شاید اصلاح نہ کر سکے اصلاح ایسے ماحول رہن والا بندہ ہی کر سکے ہی واسطے اللہ کریم نے فرمائے میں پیغمبر بھیجے نبی کو پیدا کی تم انہیں دی نسل ہی تاکہ انہیں لوگیں واسطے رہنما ثابت تھی نبی علیہ السلام دی آمد کوئی نہ ہوئی آئی آپ پیدا کوئی نہ ہوئی حالاتی بڑے عجیباً لوگ ایک دوجے تے دشمن بن چکے ہیں اللہ کریم نے فرمائے بیا ایک مقام رب دے قرآن دا کے حالات کیا خانا یہودی لوگ رہ دے ہیں دنیا کائنات دے یہودی انہاں دا عقیدہ کیا ہاں اپنے عقیدے دا اظہار کریں دے آنا اللہ کریم نے فرمائے کرنا ضرورت ہے نبی کریم کو پیدا کرن دیا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ یہودی دا در در تے دعویٰ کہ عزیر اللہ دا بیٹا ہے عزیر اللہ دا بیٹا ہے تے اللہ عزیر دا باپ ہے اللہ کریم نے فرمائے انہاں لوگاں دے اندر شرک رل چکا ہاں عقیدہ صاف نہ ریا ہاں میں اللہ کریم نے انہاں دے عقیدے صاف کرامنے انتا انہاں دے شرک مقامنے آنا ہی واسطے میں اللہ پاک نے آمنہ دے لال دی ولادت انتخاب فرمائے جڑا نبی انہاں دے اندر آکے انہاں لوگاں کو سکھائے سی کہ اللہ کریم دیا اولاداں کنیوں جا اے لوگاں دیا اللہ کریم دی اولاد ہے عزیر اللہ دا بیٹا ہے اللہ فرمے دے اے تعلیم انہاں کو دیوامنی آئی اللہ اولاداں کے پاک ہوں دے اللہ پتران کے پاک ہوں دے ہی واسطے تعلیم دیون واسطے معلم انسانیت بنائے بھی آمنہ دے لال کو بنائے بھی میں نبی پاک کو پیدا فرمائے بھی امام کائنات کو نبوت دا تاج
پوائے میں تے مکے دے اندر پیدا کر کے ذمہ داری لائیم کے نہ لوگاں کو رب دی توحید دا سبق سکھا رہے کیڑے کیڑے حالات ہیں کچھ قرآن دیاں ایتاں پڑھ کے تو کو نقشے دسن جان والا آخر چیک تمہارے سامنے سوال کرے سن رہوں تے غور کرائے کہ حالات پہلے کیا ہیں اور ہون کیا ہیں نبی کریم علیہ السلام جا پیدا کوئی نہ ہوئے ہیں اولے حالات کیا ہیں لوگ آپس وچ عداوت رکھ دے ہیں دشمن ہیں ایک دوجے دے بغضی ہیں قتل و غارت دے بازار کرمن ایک ایک دیئے کئی قتل کرنا اپنی بہادری سمجھ دیاں نبی پاک آگئن تشریف فرما ہوئن پیدا ہو گئن ولادت ہو گئی ہے نبوت دا تاج مل گئے ہون کیا کیفیت آیا وہ عداوت ختم تھائیے کہ عداوت پہلے تو بھی مزید ودھی ہے اگر ودھی ہے تو نبی پاک دی بے صد دا مقصد نہیں سے سمجھا اساں تو سمجھو کلمہ کہن سے پڑیا وال نبی پاک دے آون دا پیدا ہوون دا جڑا رب نے مقصد بیان کی دے اوپو اساں سمجھا ہی کہیں نہیں اتنا سے ہن جھگڑے ہن تے یہودی کیا دے ہن وقالت الیہود عزیر ابن اللہ یہودی آدے ہن عزیر اللہ دا بیٹا ہے یہ پہلے دے حالات ہی بنیاد تے بات اگلی گال کیا کرنے دے ہن اللہ پاک نے قرآن کریم دے اندر فرمائے یہودی خوش فہمی اچ مبتلان جڑے ویلے ہو آدے ہن جو عزیر اللہ دا بیٹا ہے بات اپنے بارے آدے ہن نحنو ابنا اللہ و احباؤہ یہودیاں دا سرزمین عرب تے دا وہاں اساں بھی اللہ کریم دے بیٹے ہیں اساں اللہ دے محبوب ہیں جڑے ویلے عزیر اللہ دا بیٹا ہے اساں بھی اللہ دے بیٹے ہیں نحنو ابناء اللہ تماشا لگا ہویا جیڑا اٹھ رہا ہو اللہ دی ذات نال کہیں نہ کہیں کو شریک کر دینا جیڑا جی میں کریا عزیر نبی اللہ دا بیٹا ہے اساں بھی اللہ دے بیٹے ہیں اساں اللہ دے محبوب ہیں این خوش فہمی ہے جڑے مبتلات ہیں تے والہک کے کو آدیان وقالو لن تمسنا النار اگر قیامت چلنی اللہ کریم نے سا کو پہلے تا جہنم جا سٹنا کہنے اگر اسا جہنم چ لگے گئے سا کو جہنم نے کچھ نہیں آکھنا سا اللہ دے پوتر جو ہیں اے حالات اللہ دی ذات نہ لے جڑا شرک کیتا وینا ہوئے اور اللہ کوئی پیغمبر نہ بھیجے تھی نہیں سکتا یہودیاں دا دعویٰ ہے عزیر اللہ دا بیٹا ہے حالانکہ اللہ پتریں کے اولادیں کے دھیری کے ماں باپ کے پاک ہے بولو اللہ پاک ہے اللہ دی کوئی اولاد نہیں اے یہودیاں دے انساوی اللہ دے بیٹے ہیں تے ساکھوں اللہ نے جہنم دے اندر داخل نہیں کرنا اللہ فرمے دے اے حالاتاً تے بے پاس عیسائی مذہب دا عقیدہ رکھنا لے انہیں دا عقیدہ کیا ہا وقالت النصار المسیح ابن اللہ جتھا عیسائی رہ دیاں نوا دیاں عیسیٰ اللہ دا بیٹا ہے یہودیاں دیاں عزیر اللہ دا بیٹا ہے تے جڑے یہودی بچ دیاں نوا دیاں اساں اللہ دے بیٹے ہیں زمین اللہ دی ہوئے رزق اللہ دا تقسیم تھی نہ ہوئے بندے پیدا بھی اللہ کی تے ہوئے تے شرک بھی اللہ دے نال پیا تھی نہ ہوئے اللہ کریم نے ایسے سمت منظر امام کائنات دی ولادت پیدائش فرمائی ہے اللہ کریم نے پیغمبر کو پیدا فرما کے یہ ذمہ داری لائیے کہ پیغمبر انہاں دی جا کر کے اصلاح فرما انہاں کو ڈس دے اللہ اولاداں کے پاک ہیں اللہ ماں باپ کے پاک ہیں اللہ بے نیاز ہیں اللہ کل ہے اللہ نسب کے پاک ہے اللہ رشتہ داریں کے پاک ہے عیسائیں دا ایک ٹولا اے عقیدہ رکھ دا ان اللہ ثالث و ثلاثہ اللہ کریم تریجہ ہے ایک اللہ مریم ہے ایک اللہ عیسیٰ ہے ایک اللہ اللہ آپ ہے تے کئی عیسائیں دا گروہ اے بھی
عقیدہ رکھدا کہ خود مریم اللہ ہے، کئی آدھے عیسیٰ بن مریم اللہ ہے، کئی آدھے اللہ کریم دا تریجا نمبر ہے، اللہ نال ایجڑا بے وپار کیتا ویندا پیا، اللہ دی ذات نال ایجڑی زیادتی کیتی ویندی پئی ہے۔ اللہ فرمیندے میں تو ہر پاس دیتا رہ گیا، یا تا میری ذات تے میری توحید تے ڈاکا پاتا گئے، یا تا میری وحدانیت تے ڈکیٹی کیتی گئی ہے، یا تا میری اولاد بنا کے میں اللہ کریم دی توہین تے گستاخی کیتی ویندی پئی ہے۔ میں اللہ پاک نے ایسے منظر امام کائنات کو پیدا فرمائے، معلم انسانیت کو پیدا کر کے کائنات کے اندر بھیج کے ذمہ داری لائم کے تو بن کے اللہ دی توحید سمجھا۔ اونویلے آتے ہیں عزیر اللہ دا بیٹا ہے، اونویلے آتے ہیں عزیر اللہ دا بیٹا ہے، عیسائی آتے ہیں عیسیٰ بن مریم اللہ دا بیٹا ہے۔ کوئی کیڑا عقیدہ رکھدا، کوئی کیڑا عقیدہ رکھدا ہاں تھوڑا جہاں سجے کھبے اگر آج نظر ماروں مسلمان دے عقائد کو اگر آج پڑھا ونجے تے لوگیں آجی کمی نہیں رکھی اللہ دی توحید تے ڈاکا پاوان دی، لوگیں آجی گھٹی نہیں کی تھی، انہیں لوگیں نبی کو اللہ کریم دی اولاد تے اللہ دی ذات دا حصہ بنا دیتا، آج دے لوگیں اللہ دے ولییں کو اللہ دی ذات دا حصہ بنا دیتے، اللہ دے ولییں کو نیک بندے کو اللہ والیاں صفتہ دے دی چنے، ماحول بالکل آج بھی ہوئے جڑا نبی پاک دی بیست اور آپ دی ولادت تو پہلے ہاں، یہودیت عام ہے، عیسائیت عام ہے۔ اللہ فرمائے دے ایسے منظر اس میں اللہ نے اپنے پیغمبر دی پیدائش کی تھی، میرا نبی پیدا ہوئے بڑے مشکل کام واسطے، بڑی اوکھی ذمہ داری واسطے، بڑا اوکھا کام ہاں جڑا میں اللہ نے اپنے نبی دی ذمہ داری لائیے۔ اترائے آیتہ قرآن پاک دیاں توارے سامنے پڑھ چکا، یہودیاں دا کیا عقیدہ، عیسائیں دا کیا عقیدہ۔ مالک کائنات نے قرآن کریم اج فرمائے اے یہودی عیسائی آپس سے چی بھڑتے رہے ہوئے ہیں، یہودی عیسائیں دے بارے عقیدہ رکھ دے ان کے ایک کافرن، عیسائی یہودیں دے بارے عقیدہ رکھ دے ان کے ایک کافرن۔ حالات اس قدر پہنچ چکے ہیں، میں کو دسو جڑی کلاس دے طلباء وگڑ ونجن، جڑی وستی دے لوگ وگڑ ونجن، والو تو دی اصلاح دی ضرورت ہوندی، حالات وگڑ گئے ہیں، عقائد وگڑ چکے ہیں، اللہ دی توحید کو بگاڑ چکے ہیں لوگیں۔ اللہ نے فرمایا ول ضرورت محسوس تھی ہے کوئی آوے انہاں کو سمجھاوان والا، حکیم الامت بن کے، معلم انسانیت بن کے، راہبر و رہنما بن کے، داعی کتاب و سنت بن کے اور تزکیہ کرن والا ساری کائنات کا ایک سردار بھیجنا چاہیے جڑا آ کے انہاں یہودیوں کو اللہ دی توحید سکھاوے، عیسائیوں کو اللہ دی الوہیت وحدانیت سکھاوے اور انہاں لوگوں کو دساوے کہ اللہ کریم دی ذات ہر لحاظ نال پاک ہے، ہر شریک تو مبرہ ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ دی ذات جی کوئی شریک نہیں، اللہ کریم دے صفات جی کوئی شریک نہیں۔ اے حالات ہن جنا اللہ نے نبی پاک کو پیدا فرمایا۔ وقالت اليہود لیست النصارى على شيء، یہودی آتے ہیں عیسائی بالکل کہیں کھاتے دے نہیں۔ وقالت النصارى لیست اليہود على شيء، عیسائی آتے ہیں یہودی کہیں کھاتے دے نہیں، اساں یو آج دعویٰ کرنے نہیں سے کرنے، حنفی آدھن اہل حدیث کہیں کھاتے دنی، اہل حدیث آدھن حنفی کہیں کھاتے دنی، شافی آدھن حنبلی کہیں کھاتے دنی، حنبلی آدھن شافی کہیں کھاتے دنی، مالکی آدھن جعفری کہیں کھاتے دنی، جعفری آدھن مالکی کہیں کھاتے دنی، بالکل پوزیشن ہوا۔ یہودیاں عزیر کو اللہ دا پتر بنایا ہاں، اسا اللہ دے ولیے کو اللہ دی ذات دا شریک کیتے، پتر بناون بھی اللہ دا شریک کرنے، اللہ دے ولی کو اللہ دی ذات دے نال رلاون بھی اللہ نال شرک کرنے۔ اے شرک ہاں میں سمجھنا سرزمین عرب دے ہوتے اللہ دی ذات نال شرک کیتا میں ہاں، اللہ نے تاں کر کے سارے نبی پاک کو مکے جو پیدا فرمایا تاکہ میرا نبی ون کے انہا لوگاں کو میری توحید سکھاوے، میری پہچان سکھاوے۔
یہودی آتے ہیں عیسائی کوئی شاید حیثیت نہیں رکھ دے، عیسائی آتے ہیں یہودی کہیں شاید حیثیت نہیں رکھ دے. اور اللہ پاک نے بیان نقشہ بیان فرمایا یہودیوں کو بھی رب دی سنجان کہنا آئی، عیسائی کو بھی رب دی سنجان کہنا آئی. نتیجہ کیا نکتا پیا؟ اے بھی اپنے علماء دے حلال کردہ کو حلال سمجھ دیان تے حرام کردہ کو حرام سمجھ دیان. اے اپنے علماء تے احبار تے رہبان تے اپنے ملہ تے پیر اپنے گدی نشینے کو رب دا درجہ لینے آن. انہاں دے مولوی جڑی شے حلال کر دے میں نا او کو حلال چا سمجھ دے آن، مولوی جڑی شے کو حرام کر دے میں نا او کو حرام سمجھ دے آن. اللہ لے پاسے تو ویندے کوئی نہ. میرے خیال یہ بیماری آج بھی ہے جیڑی نبی پاک دی ولادت تو پہلے آئی، ہر وہ بیماری آج بھی ہے. اساں بھی جیویں سا کو ملہ آخرے وے اویں کرے سوں، جیویں سا کو میزی آخرے وے اویں کرے سوں. اللہ پاک دی اے آیت کریمہ نبی سے پڑھیے. نبی پاک نے تلاوت فرمائیے اتخذو احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ. اے یہودی دی عادت ہے اپنے احبار اپنے روحبان تے اپنے مولوین تے اپنے پیریں تے بزرگیں کو رب دا درجہ دینے ان اربابا من دون اللہ، رب دا درجہ دینے ان مولوین کو. حضرت عدی بن حاتم تائی مسلمان ہوئے، پہلے عیسائی مذہب رکھ دیان. جڑے ویلے نبی پاک نے آیت کریمہ دی تلاوت فرمائیے، حضرت عدی بن حاتم تائی اگتے تھی کہ آدھے اللہ دے نبی اے کیا پیا دے ہو اسا اپنے مولوی کو کلیں رب دا درجہ نہیں دیتا. تساں دے ہو اسا اپنے مولوی کو رب دا درجہ دیتے، حالانکہ کدیں نہیں سے دیتا. یہ تو عجیب گال ہے. نبی پاک نے فرمایا کیا تساں مولویاں دی حلال کردہ کو حلال نہ سمجھ دے آوے؟ جی جی سمجھ دے آسے. کیا مولویاں دی حرام کردہ کو حرام نہ سمجھ دے آوے؟ جی آسی سمجھ دے آسے. نبی پاک نے فرمایا رب بناون نہیں تنبیہ کیا ہے؟ حلال حرام کرن دا اختیار کہندے کہ رب دے علاوہ کوئی بنا سکتے؟ تو بندہ آکے مولوی سارے مانج حلال کیتی ہے، بندہ آکھے سارے مولوی منج حلال کیتی ہے، پہلے منج حرام آئی. اللہ دی حرام کردہ کو کوئی مولوی کوئی امام حلال کر سکتے؟ ایمان نال دسو کیا خیال ہے؟ کر سکتے؟ حلال کو حرام کرن دا اختیار، حرام کو حلال کرن دا اختیار اللہ کریم دی ذات دے کول ہوئے، اللہ دے علاوہ کسے دے کول نہیں. اللہ چاہوے آ اختیار دیون دا ارادہ کرے اپنے محبوب نبی کریم کو ارادہ چلے ویا. امام کائنات نے ارادہ فرمائے آج دے بعد میں شہد نہ پیساں، ماکھی میرے اتے حرام ہے، ماکھی دا استعمال نہ کرے ساں. حالانکہ ماکھی تے شہد کو اللہ کریم نے حلال فرمایا ہے. نبی پاک نے حلال چیز کو اپنے واسطے حرام قرار دیتے. اللہ کریم نے فرمایا میرا پیغمبر لما تحرم ما احل اللہ لکا تبتغی مرضات ازواجک. اے میرے پیغمبر جڑی شے میں اللہ نے حلال کی تھی تے کو کہیں اختیار دیتے تو حرام چاہ. حلال حرام دا اختیار کہنے کو لوئے سارا میجی صاحب آکسی تا منے سونا تے نہ منے سونا. حضرت صاحب سارے گال کر دیتی، آخر ہوئی تے چٹی ڈاڑی دھوپتے نہیں سی کی تھی. عالم ہے ہوئی تے آخر ہوندی دی کوئی حیثیت تو کوڑ مرے دے. اور کئی دفعہ میں کو دوست ہیں کہ سارے جڑے سارے علماء ہیں یہ کوڑ مرے دن. میں کہ اللہ دی قسم ہے کوڑ مرے دن. بندہ آکھے یار آخر ہوندی بھی تے حیثیت یہ گال تے مکے والے کرے دے. اے نبی اے یتیم اے کل دا جوانا سارے وڈے وڈیرے سارے سردار سارے احبار سارے روحبان اے جھوٹ بولے دے ہیں. یہ تو تانا نبی پاک سن جو لیا. مولوی جڑی سے حلال کر دیتی ہو حلال ہے، مولوی حرام کر دیتی حرام ہے. مولوی ریٹھے ٹکر دا کوئی ذریعہ نہیں. ہونی نہ دی فوت کی کوئی عبادت بنی جے، انہ دے مرن کو شریعت دا رنگ دیوی جے. کوئی بندہ مر پوے اندہ ٹکر بن پندے جنازہ پڑھاونے غسل دیونے ود پیسے پیتا ہے تینن ود قدمیاں دیونے اتا ویلا پیا گھل جن. کئی ایسے معاملات پیدا کر دیتے ہم سے مولوی دے آکھنتے ہیں.
کہ مولوی کو رب دا درجہ دے والی گال ہے جی میں عیسائی کریں دے ہیں اپنے علماء احبار تے روحبان کو رب دا درجہ دے دے ہیں وہ آخرے میں نا کہ فلان شاہ حرام ہے وہ آتے ہیں حرام ہے لیکن سادہ عقیدہ ہے جڑی شاہ کو اللہ حرام کرے کوئی حلال کوئی کر سکتے مانج بھی توڑ لا دی حلال ہے نہ دے کہیں دی کیا جرات ہے مانج کو حلال اے جڑی وڈی مانج کوئی بندہ حلال کرے یہ جی سکتے اے پہلے کے حلال ہے کہیں دی جرت نہیں حلال کو حرام کرنا دے حرام کو حلال ہے حضرت عمر پاک نے جٹھے انہوں نے دور حکومت سے لوگ طلاقاں زیادہ دیوان پائے گا انہیں کہ آج دے بعد جڑے بندے طلاق دیتی نا ان زبان چو لفظ کٹیا طلاق 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 ترائے لفظ طلاقیں دے جائیں بولے اوکو رجوع تے صلح کرن دا کوئی اختیار نہ دے ساں خبردار بالکل ختم ہی وے لوگ ڈر گئے رسول اللہ علیہ گالت گئی ہے موقع احتیاط کریجئے طلاقاں دی شرح کم تھی گئی ہے جو مقصد حضرت عمر دا پورا تھی گئے لیکن اپنی وفات اور شہادت تو کچھ عرصہ پہلے دوستیں ساریوں کٹھا کر کے آئے کہ میں لوگوں کو ڈراون دی خاطر فیصلہ کیتا ہاں اے ہاوے سرکاری فیصلہ شریعت دا فیصلہ اے نہ ہاوے نبی پاک دا دور ابو بکر صدیق دا دور تے قرآن پاک دا فیصلہ اگر کوئی بندہ ہکی محفل سے آکے اپنی بیوی کو طلاق ترائے لفظ طلاق دے بولے شریعت آدھیے ایک طلاق تھی سی تے صلح تے رجوع دا بھی موقع ملیا وے سی میں انہاں کو ڈرائے دھمکائے تاکہ طلاقاں گھٹ ونجن لہٰذا میں اپنے سرکاری فیصلہ واپس پیا کریں نا اور اللہ کے معافی تے توبہ پیا عمر بھی اگر تھوڑی جی ہیرا پھیری کرے اگر تھوڑا جی معاملہ تبدیل کرے نوعیت کو تبدیل کرے تو وہ بھی توبہ کر کے ہی شہید ہوئے آج تے اساں معاملہ ہیرا پھیرا کر کے وہ تو کوئی عبادت در رنگ دیتی پائیں کئی بدعتاں تے رسمہ میں سمجھتا آج تے دورے چ مرانی بڑا اوکھا تھی گا بندہ جو مر رہے قہروات آ رہے آدھے نہیں بندہ جیندہ لکھدا دے مویا بولو سوا لکھدا جیندے بندے دے پتریں کرائیں 1 روپیہ خرچ نہ کیتا پیو دی پٹکی کرائیں نہ گھن دیتیاں نے ابا مر گئے ملان دیاں لینا لگ گئے ایکون پیو دا درد ہے پیو دے بخشاون دے چکرے سے سپیکر لا دیتے سی ساری رات قرآن پڑھی نہ پہ ابا بشکیج پوے جے پیسے نال ابا بشکیجے آتے اللہ قرآن کرے ہی نازل نہ کریا جے مولویاں تے مینچیں کو سڈن نال تے قدمیاں دیوان نال اے پیو ماں بشکیندے ہوندے تے نمازاں دا کدائی حکم نہ آویا والتا جیڑا مر رہا ہے میں جی کو سڈو وقت قدمیاں دے سی وقت ختم پڑھ سی وقت کول کرے سی جو مراتاں کرے سی پیسے پھڑائی آؤ تے ڈیتی آؤ تے بلٹی کرائی آؤ جنت معاملہ ختم والمسیطاں کیڑی شے واسطے بنایا گئے ازانہ کیڑی چیز واسطے ہوئیں نمازیں دا کیا مانے قرآن دا نبی پاک دے آوان دا روز 5 واری آسان دا ایو مطلب ہی وے کوئی کہیں دا بوجھ ہر کہیں اپنا بھوگا بھوگنا سمجھ آئیے کہنا مکہ دے اندر نبی پاک دی پیدائش تو پہلے حالات کیڑے آنا سمجھ دے بیٹھے آپس سے جا دعوت آئی لوگ جہنم دے کنارے پہنچ گئے آنا تے یہودی عزیر کو اللہ دا بیٹا سمجھ دے آنا تے یہودیہ دے آنا ساوی اللہ دے بیٹے ہیں عیسائی حضرت عیسیٰ بن مریم کو اللہ کریم سمجھ دے آنا تے آپس سے جک دوجہ تے کفر دے فتوے لینے آنا تے احبار تے روحبان تے مولوین تے علماء میں دے حلال کردہ کو حلال سمجھ دے آنا حرام کردہ کو حرام سمجھ دے آنا اے حالات آنا جڑے حالات اندر اللہ کریم نے نبی کریم علیہ السلام کو پیدا فرمائے اللہ فرمائے دے ایک پاسو یہودیت آمائی بے پاسو عیسائیت آمائی لوگاں دے اندر فتنے فساد آمن لوگاں نے اپنے مولویوں تے اپنے پادریں کو اپنے احبار تے روحبان کو رب دا درجہ لیتا ہوئے آئی این صورت حال اللہ کریم فرمائے دے کچھ لوگ ایو جیوی ہن جرے اللہ کریم دا در چھوڑ کے غیران دی پوجا کریں دے آنا اللہ دا در چھوڑ کے غیران دے سامنے سجدہ کریں دے آنا اللہ دا در چھوڑ کے پتان دی پوجا کریں دے آنا بیت اللہ دے ویچہ رکھے ہوئے پت لات منات عزا حبل
نبی سے پیدا کہنا تھا نا لوگ تے رب کو جان دے کر اللہ نے اپنی سجان کراون واسطے سونا نبی بھیجے نبی دا کلمہ پڑھ کے اسا رب نہ سمجھاتا تے دسو کیتا کیا ہے اسا نبی پاک دے آون دے بعد ہی اسا رب دی پہچان نہ کیتی دسو وتا اسا کیتا کیا ہے اے اللہ کو چھوڑ کے غیر دی پوجا کوئی منات دی پوجا کوئی عزا دی پوجا کوئی حبل دی پوجا وہ حبل دی عبادت کرن دیاں حبل کو اپنا وڈا سمجھ دیاں حبل دا نعرہ مرے دیاں جنگ احد دے بعد نبی کریم علیہ السلام ایک پاسے صحابہ ایک پاسے مکے دے مشرک کافر ایک پاسے سرداریں مکے دے سرداریں آواز دیتی اور تواڈے وچ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم نبی سے فرمائے کوئی جواب نہ دے خاموش رہو انہیں تھوڑی دیر دے بعد پوچھے تواڈے وچ ابو بکر بھی ہے نبی سے فرمائے چپ کوئی جواب نہ دے انہیں کہ تواڈے وچ حضرت عمر بھی ہے نبی سے فرمائے چپ کوئی جواب نہ حالانکہ ابو بکر سے بھی ہے حضرت عمر بھی اللہ اکبر تواڈا حبل زندہ باد نہیں ساڈا اللہ زندہ باد ہے تواڈا حبل وڈا نہیں ساڈا اللہ وڈا ہے نبی کریم علیہ السلام تے نبی دے صحابہ توحید دے موضوع تے برداشت ذرہ بھی کم جداں کوئی شرک تھی ویا ڈکیٹی تھی ویا اللہ دی توحید نال رلا تھی ویا نبی برداشت نہ کرنے حبل دی پوجا لات دی پوجا عبادت غیر دی وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اللہ فرمائے دے میں کو چھوڑ گیا نا کھندے میدان میرے کو جھکے کدہی نان کھندے میدان پہندے میدان ذرا آج بھی تساں سجے کھبے نظر مارو کہ تھیں اساں بھی تھے اللہ دے غیر دی عبادت تنی سے کھڑے کریں دے مسیحتاں ویرانن درباراں آبادن غیران دے بوہے آبادن رزق دی لوڑ ہوئے اساں علی ہجویری لاہور والے داتا کے ویندے ہیں اگر ساکو مدد دی لوڑ ہوئے اساں پیر عبدالقادر جیلانی کو سڑینے ہیں اگر ساکو اولاد دی لوڑ ہوئے اساں فلانے حضرت فلانے شاہ کو سڑینے ہیں جی میں اولاد منات عزت حبل دے پجاری ہیں آج بھی لوگ اللہ دی ذات دے علاوہ غیران دے پجاری ہو چکے نا اللہ فرمائے دے مالا یزرہم ولا ینفعہم ایتا انہ دی عبادت کریں دے آنا جڑے نہ نفع دے سکدن تے نہ نقصان دے سکدن اے حالات ہن نبی پاک دے پیدا ہومن تو بولو پہلے یہودی عیسائی تے اے مشرک اللہ کریم دے مقابلے غیران دی عبادت کرنا لے تے انہیں جان ڈاچا ہوں جان اونٹنیاں ہوں جان بکریاں ہوں جان جانور ہوں دے پتہ کیا کرنے ہیں یہ ڈاچا جانور غیریں دے نا تے چھوڑ دے نا چھوڑ لینے ہیں یہ فلانی ڈاچی سارے فلان بزرگ دے ناتے ہیں انہا کھیر نہیں ڈوہنا یہ فلانی ڈاچی اتنا پھال جان چکی ہے ان ساری نہیں ہے فلانے حضرت دیئے
اے جڑا فلانا نر اٹھے نا اے اتنا بچے جان چکے لہذا اے سادہ حق نہیں اے حضرت دا حق ہے اے جڑا وڈا شرک مال لیتا ہویا کہندا آئی ایڈا چاں کائیں دی چاں آج بکری ساو کائیں دیتی ہے بکرا چھترا کون دے دے تے کتھا وہیں ذبح کرنے اسا نبی دے آمد دا مقصد سمجھے سے بال تھے بچہ تھے ٹرالی بھری سے رنہ نال عورتہ نال بی بی آجاں تا اللہ دی رحمت ہے آج اللہ دی رحمت ہے ہر پاسے شعور آگئے ٹرالی بھری سے گئے بڑا اہتمام کیتے سے اللہ بھول گئے نال علی مسجد دے وچ بلب کہنی اللہ دا بوہا ویران ہے غیر دے بوہے کوانیا بات کیتے سے رونکا لائن سے دیگاں پکائن سے حضرت کو سال گئے ہیں تے مان کے سجدے کیتن سے شکر ادا کیتے سے بچہ دیتے مہربانی ہے تیری وے اللہ دا ولی آ کہ تو کرم نہ کریں دا کرہیں سارے ہوتے اللہ رحم نہ کریں دا اللہ فرمے دے تو آدھی پوزیشن بھی ہوا ہے جیڑی مکے دے بت پرستان دی ہے میں نبی پاک نے بھیجا تاکہ بت پرستی ختم تھیوے شرک ختم تھیوے اے لعنت مکے تے ہر پاسے میں اللہ دی عبادت تھیوے اگر تسا والوی وہ کم کرن دے ہو سمجھو نبی پاک تے کلمے پڑھن دا مقصد ہی نہیں وے سمجھو عبادت کہنی کریں دیئے بکرہ چھترہ کہنے نہ تے ذبح کریں دے اللہ دے غیر دے نہ تے کوئی ذبح بندہ کر سکتے اللہ دے نہ تے کرنا اے حالاتن اے یاد کر نقشہ یاد کر حالات کیا ہن کیڑے اوکھے وقت چ نبی پیدا ہوئے انجھے اوکے وقت ہے جتھا عداوت بھی ہوئے بغض بھی ہوئے یہودیت اللہ دے ذات تے ڈاکہ پاوے عیسائیت انجڑے او اللہ دی توحید دے منکر ہوئے ایسے سمائے سے اللہ دا نبی آکے اعلان کرے فاران دے چوٹیں تے چڑھ کے کلے اللہ دا ترجمہ کرے لوگ پیچھے مارا دے سن کے نہ دے سن میرے نبی دے پیچھے ڈاندے شہید تھی سن یا نہ تھی سن میرے نبی پاک دا وجود زخمی تھی سی یا نہ تھی سی منظر جو ہی ہو جا گھریا ہویا ہا ظلم اے جڑا ہا عذاب اے جڑا ہا یہودیت آمئی عیسائیت آمئی بت پرستی آمئی اللہ پاک نے ایک بیا نقشہ قرآن کریم دے اندر بیان فرمائے اللہ فرمائے دے اے لوگ بھی انتہے کبیا عقیدہ رکھانا لے بھی ان مکے سے اے سروں میں کنا بھندے آنا سروں چنگے کہنا نہیں اجھا یہودی ایتے آدھے ہیں جو عزیر اللہ دا پترے یعنی اللہ کو تمنے نہیں آنا عیسائی اتنا تے آدھے ہیں جو عیسیٰ بن مریم اللہ دا پترے اللہ کو تمنے نہیں آنا رولا پیو پترہ لائی اللہ کریم فرمے دے بدبخت تے جڑے بت پرستان وہ بھی اللہ کو منے دے ہیں وہ آدھیں لے یقربونا الاللہ زلفا انہاں دی پوجا پاڑتا ہوں کرنے ایسا کو اللہ دے نیڑے کروینا یعنی وہ بھی اللہ کو کیا کرنے ہیں بولو منے میں ہیں بت پرست بھی منی کھڑے عیسائی بھی منی کھڑا یہودی بھی منی کھڑے ہیں شرک کرنے ہیں منی اللہ کو کھڑے ہیں لیکن اللہ فرمے دے کیو جہاں عقیدہ بھی ہائی مکے دے اندر جڑے آدھیں اللہ دا وجود نہیں کوئی اللہ شاللہ کوئی نہیں بس زمانہ ہے جڑا چلتا پہ کوئی اندہ کنٹرولر نہیں کہیں دے ہاتھ جی ریموٹ نہیں دا اللہ پاک نے قرآن کریم دے اندر فرمائے لوگ آدھیں اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ أَإِذَا عِظَامًا نَخِرًا اللہ کریم فرمے لے آدھے کیان وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ اساں چیندے ہیں پیدا تھیندے ہیں مردے ہیں قبریں چویندے ہیں کھندے ہیں پیندے ہیں سیجھو بھردے لہندے گرمی اندی ہے سردی اندی ہے اٹھدے ہیں باندے ہیں یہ سارا کنٹرول کہیں دے ہاتھے چنی یہ سب کچھ زمانہ پیا کریں دے ایو جہاں عقیدے والے آج بھی ہیں آج بھی ہیں ایو جہاں عقیدے والے میں تو کو دکھا سکدا میرے اپنے شاہ صدردین دے علاقے چیو جہاں بدبخت ہیں پہ جنہیں دا اے عقیدہ ہے بھی کوئی اللہ دا وجود نہیں کوئی اللہ نہیں ایمان نال دس کی تھیں پیاں ہویاں پھینگڑیاں جو پیاں ہوئے نا وہ پھینگڑیاں ہی دسیاں پیاں ہویاں نہیں تو کوئی گزرے چھوٹی جی ہٹی بغیر دکاندار دے نہیں چل سکتی اے جڑی وڈی دنیا بغیر کنٹرولر دے چل سکتی ہے اے عقیدہ رکھنا لے
یہودی عیسائی بت پرست نال نواں عقیدہ بھئی کوئی اللہ نہیں، اللہ دے وجود دا بھی آج بھی کئی ہو جائیں دہجہ قسم دے لوگ ہیں وہ جی میں ایک بندے آکھیا بھی اللہ دا کوئی وجود نہیں، ایک نیک بندے مسلمان بندے کو آکھن لگا اگر اللہ ہے تو دکھاؤ، وہاں کہ اللہ نظر دا نہیں، وہاں کہ اللہ نظر دا نہیں منے نہیں سے اللہ دکھاؤ پہلے جی میں موسیٰ علیہ السلام کو قوم دے سرداریں آئے کیا حتی نر اللہ جہرا جے تک اللہ دیکھ سوں کائنا منے سوں کائنا موسیٰ علیہ السلام ہے کہ تو آدھے واسے چی نہیں تو ساں اللہ کو دیکھ سکو اور آج تک اللہ دی ذات کو کہیں آنکھ نے ڈٹھا بولو لا تدرکہ الابصار اللہ کو کوئی آنکھ دیکھ ہی نہیں سکتی واہوا یدرکہ الابصار او آنکھی کو کنٹرول کریں دے دے اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا یہ بھی گال غلط ہے معراج والی رات نبی پاک نے اللہ کو ڈٹھے اما جان سید عائشہ صدیقہ فرمائیں اگر کوئی بندہ ایمیں میرے نبی پاک دے بارے آکھے تو سمجھو نبی پاک دے بہتان لائے اللہ کو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا اللہ نے فرمایا موسیٰ انہاں دی ضرورت ہی نہیں یہ دیکھ سکے چلو زد پہ کریں نا میں تجلی سٹے نا جلوہ سٹے نا یہ اگر گئے رک یم گئے تے میں کو دیکھ سکسن ورنہ کہنا اللہ نے پہاڑی تے تجلی پاتی تے سارے 70 سردار بے ہوش سارے ختم بل موسیٰ علیہ السلام دعا کی تھی اللہ نے انہیں کو اٹھایا انہیں واتی نہ منیا زیادہ دا تا کوئی علاج نہیں کہیں بندے تو قرآن دی آیت چاہ ونجو نبی دی حدیث چاہ ونجو اکسی گال تو تواری مولی صاحب ٹھیک ہے لیکن بس تو ساں جتھاں ہی وے لگے رہو اساں جتھاں ہی لگے بس تو ساں اپنے بابا مولی صاحب کیا پوچھ دیں وہی قرآن دی آیت ڈٹھی بیٹھیں نبی پاک دی پاک حدیث آئے مولی صاحب بس کیا پوچھ دیں تو ساں مولی دے حال دے وڑ دے میں جڑے حال ہے چاہ ٹھیک ہاں ماشاءاللہ بندہ وال کیا کرے پتہ بھی ایک شہدہ باتی سمجھ نہیں آئی وہ ایسے ہی کیا پوچھ دے ہو تے میں ایک بندے آ کیا ہیں سہیں اللہ کو دکھاؤ وہاں کہ اللہ نظر دا حضر دا کوئی نہیں اوہ تے دکان کو لو پتہ لگ دے اللہ ہے جانوریں کو لو پتہ اللہ سے بھی دیو کو جائے کہ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت میں کو دیکھنے وے اٹھ کو دیکھو جا آخری کو کہیں پیدا تک کیتے آسمانے کو دیکھو یہ کوئی تے کہیں بڑھائے میں کو سنیان کرنی وے زمین کو دیکھو یہ کوئی تے آخر کہیں پانی تے ٹکائے میں کو دیکھنے وے سورج کو چا دیکھو چاندر تاریوں کو چا دیکھو میں آپ پہ نظر آوے ساں وہاں یہ کائنہ ہوئے میاں یاری اپنی جا یاری بحال بستر انجوان جا اللہ دکھا پیچھے جوان کو کاوڑتے آخر لگ دیا کیا خیال ہے غلط گال دے بندہ زید کی دی کھڑا ہوئے بندے کو پیچھے غصہ آندے کہ نہیں آندے اون ایک گولے وٹا ہے کو سیلدہ کو روگڑا گولے است خیر نال بسم اللہ پڑھ کے گھچے سے گوڑا لا تے وہاں کہ یار ایک کوئی گال ہے بلا میں کوئی میں روڑا سکتے ہی تو میرے سیرے سے بڑا درد شدید چکر اندے پہن وہاں کہ میں ہوتا کہ منے ساں کہنا چاہتے میں وہ سیر دا درد دکھے سے نا وہاں کہ سیر دا درد ہی نظر داران دے انترو ہے وہاں کہ کیوں نہیں نظر دا سیر دا درد چیتا کہ دکھے سے نا میں نہیں مننا وہاں کہ سیر دا درد نہیں نظر دا وہاں کہ جی میں سیر دا درد نہیں نظر دا ایمیں اللہ بھی بولو اللہ بھی اللہ بے نیاز ہے اللہ لازمی ہے سامنے آوے شیشے چا اپنا رخ دیکھ چا آپ میں اللہ یاد آوے سی یہ نئے نقشے تو کہیں بنائیں آخر کونے چرا یہ نئے نقشے بناوے یہ جیاں عقیدہ رکھانا رہے لوگ بھی ان جڑے آدھے ہیں اللہ دی ذات دا انکار کریں دے ہیں اللہ کریم نے فرمایا کہیں یہ جن لوگ بھی ان جڑے آدھے ہیں اے جہان مٹھا تے اگلا کھائیں لٹھا کیڑے کیڑے نقشے دشے میں تو آکوں یہودی آبادن عیسائی آبادن انہیں دا کیا کیا عقیدہ تے اپنے احبار تے روحبان دے بارے کیا عقیدہ آئی تے بت پرستان تے دہریا عقیدہ رکھنا لیان تے آخری طبقہ جڑے آدھیان اے جہان مٹھا تے اگلا کہیں لٹھا اے میں پوسیدہ ہڈیاں چاہ کے امام کائنات دے سامنے آگئے تے ہڈیاں چاہ کے آدھیان اے دسا میں یو ہو یہ لیسام وحی رمیم اے ہدیاں گل گئن سڑ گئن بلا کون نہ کو دوبارہ زندہ کریں سی اللہ کریم نے فرمایا قل یحییھا الذی
انشاءہا اول مرہ اوہ اللہ پیدا کرے سی جڑے اللہ نے انہاں کو پہلی دفعہ پیدا کیتا آئی اللہ کریم نے پیدا کرنے اللہ فرمے دے مرن دے بعد اٹھنا بھی ہے مرن دے بعد وقت قیامت دیں بھی لگنے مرن دے بعد وقت میرے سامنے توری عدالت بھی لگنی ہے مکے دے اندر عقیدہ بھی پتا ویندا کہ آخرت کہنی آونی قیامت کہنی آونی مرن دے بعد اٹھنا بھی پوینی تے جڑا آخرت تے یقین نہ رکھے نا پیچھے ہوں دی جڈو مرضی آکے منہ ماری اندے جڈو مرضی آکے جیویں دل آکے اس کی تھی اندے دھی بھین دا حق کھندے ہو جنہ عقیدہ اٹھنا کہنی سارے پاسے رواج ہے مولوی صاحب نہ اساں آج تک کدے حصہ پیو مادہ دیتے تے نہ کدے گدے سے جنہیں اساں دھیری پر نہ لیوں بھینی پر نہ لیوں اساں کین سے گھندے ہوں دے تے جڑیاں سارے کے آمن اساں انہاں کی نے کین سے گھندے اپنے گڈیں دے کین سے کیوں بھائی تو صرف اپنے ابے دا پوتری میں جری تیری بھیڑے ہو تیرے ابے دی دھی نہیں کیا ہوں دی ولدیت دے نال تیرے ابے دا نام نہیں لکھی دا تیری پرورش تیرے ابے کی تھی ہے تیری بھیڑ دی پرورش تیرے ابے نہیں کی تھی اے او عقیدہ رکھنا لے لوگ ہیں جنہیں لوگیں دا اے عقیدہ ہے مرن دے بعد اٹھنا ہی کہیں نہیں وہ اپنے دھیری بھینی دے حق کھا گئے جنہ تھے مسلمان کھڑے ہو جنہ پڑھی کلمہ کھڑے ہو جنہ نبی پاک کو منی کھڑے ہو وقت جی میں نبی سوہنا فرمیندہ بنجے ہوں کریں دے بنجے ہوئی ہوتے اسلام ہے کہیں دا حق نہیں کھاونا ان کو لو وڈی گال کیا ہو سی تو ساں جڑے بندے کو اپنی دھی بھین دیتی ہے عزت ٹور دیتی ہے عزت ٹور دیتی ہے جلے جدار دیمن دیواری آئی ہے اکڑیج گئے ہو یعنی ایدہ مطلب ہے تو آدھے نزدیک تو آدھی دھی بھین دی عزت کے زیادہ تو آدھی جداد دی عزت ہے تو ساں دھی بھین کو اپنی زمین کے گھٹ درجہ دیتے ہوئے غیر دے ہاتھ چھے اپنی دھی بھین دا ہاتھ پکڑا دیتے ہوئے جلے زمین دے من دیوارے بابا پیوڑا دیتی ہیں زمین ماں ہوں دی ہے غیرہ کو نہیں دیوی دی ہوں دی اینا مطلب ہے زمین دی قدر زیادہ ہے دھی بھین دی عزت گھاٹے آخر اندہ بھی حق ہے اندہ بھی بال ہے اندہ بھی بچے نے شریعت نے جندہ حصہ بڑھایا ہوئے وہ تے کو کہیں اختیار رہتے تو انہیں دے حصے کھاویں اللہ نے جندہ حصہ رکھے تے کو کہیں اجازت رہتی ہے انہیں دے حصے رڑے کونجے اور تاریخ گواہ جرا دھی بھین دا حصہ کھاوے او وال سکون دیاں نندراں کہیں سمدہ اساں اپنے اکھی نال لٹھے جلے ایہو جائیں لوگ مردن دھیری بھینی دفن تھیون دے بعد جتیاں چاہ کے انہیں دے قبریں دے جتیاں آکے مرے جائیں اساں لٹھے اکھی نال حاجی صاحب دے گئے مر ساری دھیری دی جیداد کھا کے پتریں دے نامے کر گئے جلے فوت ہوئے اولادہ پیو ماں دے حق کے قبر تے وان کے دعاواں کریں جن اے دھیری جنہیں کو لا ولد لا وارث کر چھوڑا سی اے جتیاں چاہ کے پیو دی قبر تے مرے جا کھڑیا ہوں جن جڑی آج جتی مرے نہیں کھڑی ہے قیامت اللہ کیا کرے سی آجی صاحب قیامت اللہ کیا کرے سی آجی جڑی قبر تے جتی مریں دی کھڑی ہے قیامت اللہ ایدہ ہاتھ ہو سی سادہ گربان ہو سی وقت ایک روپے دا حساب دیونا پو سی ان کو بہتر نہیں چیل چھڑوا ہو جندہ جی میں حق کے ہو آج دیو ساریاں کو حق جمع کرا دیو کہیں بے دا حق بندہ کھاوے کیوں جڑے ویلے بندہ کہیں دا حق کھاوے کہ ان دا نتیجہ کیا نکل دا رہاں دے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کریں سوکھ دی زندگی نہیں دے اے لوگ جنہیں دا اے عقیدہ ہاں بھئی بلکل مرن دے بعد اٹھنا ہی کہیں نہیں اللہ کریم نے فرمائے مرن دے بعد اٹھنا بھی ہے حضرت عزیر علیہ السلام اپنی وسطی ایک وسطی دے وچوں گزرے اللہ کریم فرمائے دے وسطی اجڑی پئی آئی تباہ تھئی پئی آئی برباد تھئی پئی آئی حضرت عزیر اللہ کریم دے سامنے سوال چاکیتے سی آکھن لگے انا یوہی حاضر اللہ بعد موتہا اے اجڑی ہوئی وسطی کو کی میں آباد کرے سے اللہ نے فاماتہ اللہ موت چا دیتی 100 سال عزیر کو 100 سال دے بعد اللہ نے اٹھائے ہاں بھئی عزیر کم لبستا کتنا رسائی تھا رہ گئی اللہ سیاں لبستو یومن او باز یوم
ایک نیری ہاں یا ادھا نیری ہاں اللہ فرمیندے بل لبستا میں آتام 100 سال دار سائی تھا رہ گئی حضرت عزیر زمین کنے اتنے ستے ہوئے 100 سال دار سا ستے رہ گئے ہماما بھی چل جا رہ گیا اسن نیوی تبدیل تھیں دے رہ گئے اسن لیکن عزیر نبی کو پتہ نہیں لگ سکیا زمین دے اتنے ستے ہوئے نبی کو پتہ نہیں لگ سکیا اگر کوئی ولی فوت تھی من دے بعد زمین دے تلے وڑ ونجے او کو ہر شہد کی میں پتہ لگدا پیاؤں دے ہر شہد جانن والا اللہ کریم ہے اللہ دے علاوہ کوئی نہیں حضرت عزیر کو اللہ کریم نے فرمائے اے دیکھ تیری سواری کی میں تیار کریں دے اے دیکھ تیرا کھانا کی میں بچائے سے حضرت عزیر دے سامنے خچر تیار تھی من لگ گئے حجیاں تے بوٹیاں لگن لگ گئے گوشت لگن لگ گئے سواری تیار تھی گئی ہے اللہ فرمیندے جی میں تیرے سامنے میں اللہ کریم نے تیرا خچر تا تیری سواری تیار کی دیئے بلکل بین ایویں اجڑی ہوئی وستی کو آباد کرے سان آباد کرے سی کے کہنا مرن دے بعد اٹھنے کے کہنا یہ او عقائدن نظریاتن جڑے دسنا ضروری ہیں تاکہ تو کو پتہ لگے نبی آئے کیڑے حالات چن یہودیت عیسائیت بت پرستی طاہریت منکرین آخرت کیڑے کیڑے لوگ احبار روحبان کو لوگ رب بنائی میں دے اللہ فرمائے دے جے حالات جب میں نبی با کو پیدا فرمائے آخری بات آئی نہیں اللہ سے کیا کیتے بولو کیا کیتے نبی با جڑے سال جو پیدا تھے یہ دیکھیں وہ سال جگ واقعہ بھی رونما تھے جہاں پہ جائے نہیں اللہ نے اپنی قدرت دا پہلے اعلان فرما دیتے اللہ نے اپنی لاٹھی پہلے سمجھا دیتی ہے سردار عبدالمطلب میرے نبی پاک دا دادا ہے کعبہ بیت اللہ دا متولی ہے تے یمن دا بادشاہ جہندہ نائے ابرہا ان دا ارادہ تھا وہ اپنے ہاتھی رلا کے فوجیں رلا کے آ کر کے بیت اللہ کو ٹہامن دا ارادہ کی تیز اے مسلمانوں آج بیت اللہ دے دشمن نہیں بلکہ بیت اللہ دے دشمن توڑ لا دین دنیا کائنات دے کونے کونے میں جابا دین انہاں دا ارادہ تھا بیت اللہ کو ٹہا دی بیجے اے حاج دا لشکر مکہ مکرمہ جگہن گیا ہے یہ مکہ علیہ ہاتھی دے دے پہلی دفعہ پایا بیت اللہ کو سٹنا ہے سردار عبدالمطلب کو سدائے ابرہا یمن دا بادشاہ فوجان رلائی گلے ذہنے چھے اسی غریب جن لوگ ہیں تو میرے سامنے کھاڑی نہ سکتا سردار آکے تو ہو ہی نہیں سکتا نسی منی گا انہیں خیمے لا کے انتظار کی تھی سردار کو آفر دیتی نے چاند دین سوچ گھن آپے آپ مانچا ورنہ آسا مکہ دی اٹھ نالے اٹھ بجا رہے ہونی ہے این دوران سردار عبدالمطلب دیاں ڈاچائیں میں چھڑ جاں ابرہا دے لشکر دے نیڑے گزرین انہیں ڈاچا پکڑ کے جھل بلہن آپ ہیں اسی سردار آگئے آگے ہاں آگئی نا ہون تک کو فکر پائے گی وہاں کہ میں کو فکر ہے میرے ڈاچیں دی میں جہاں ڈاچا میں جہاں ولا دو انہیں کہتے کو ڈاچیں دی فکر ہے سارے ہاتھی سارے سپاہی سارے فوجی ایسا بیت اللہ ڈھان ہے تے کو کوئی فکر نہیں سردار عبدالمطلب ہے کہ آنا رب بولے بیلے میں ڈاچیں دا مالکاں میں ڈاچیں دا مالکاں تے اے جڑا کوٹھا کھڑے وے بیت اللہ کھڑے وے این دا مالک عرشاں والا اللہ ہے جی میں کو اپنے چیزیں دی فکر ہے ایویں کو بھی اپنے گھر دی فکر ہے انہیں کہ سردار دا عقل کم نہیں پیا کریں دا سردار ڈاچاں رلا کے لگا گئے انہوں نے ارادہ کی تے ایویں ہاتھیاں دوڑا مندا تاکہ بیت اللہ ڈہا دی بیجے اللہ کریم فرمے دے مکہ دی زمین آئی عرب دے لوگن میں اللہ دی ساتھ کو للکار چکے ان عرصہ گزر چکا بس موقع گیا ہنگال ہی میں نبی کو پیدا کرنے دا ارادہ کر چکا میں سمجھو نبی آمنہ دے بطن چھے ایڈو سردار ابرہا دا لشکر آگئے میں اللہ کریم نے کائنات کو اپنی لاٹھی سکھائی ہے میں اللہ نے چھوٹے چھوٹے پرندیاں دے چنجاں دے اندر کنکر دے پتھر پاکے میں اللہ نے ہاتھیں کو برباد کر دیتے اللہ فرمے دے علم تر کیف فعل ربک بے اصحاب
أصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول ہاتھیں نہ لشکر تباہ تھی اللہ نے بیت اللہ دی حفاظت کی تھی چاندنی گزرے نبی پاک دے والد جناب عبداللہ وفات پا گئے نبی سے یہ جان پیٹے جنم دے ابا فوت تھی گئے یعنی یتیم تھے اللہ فرمے دے واللہ عام الفیل ہاتھیں علا سال بات منظر آگئے اسا اپنے نبی کو پیدا فرمائے سے اما آمنہ فرمے دیئے جنا میرا بال لال پیدا تھی من لگے تے حجرے دے اندر ایمیں روشنی ہو گئے نا ایمیں پتہ لگ دا ہاتھ جی میں ہر پاسے روشنی ہوئے اے آم بال پیدا نہ پیا تھی نا آمنہ دے لال دی پیدائش ہوئی نبی کریم علیہ السلام دی پیدائش ہوئی صبح دا وقت سموار دا دیئے ربیع الاول دی 9 تاریخ ہے نبی کریم علیہ السلام پیدا ہوئے حجرہ آمنہ دے اندر امام کائنات دی پیدائش ہوئی ہے اما آمنہ نے اپنے بیٹے دا نام رکھے احمد تے سردار عبدالمطلب کو اطلاع تھی ہے سردار صاحب آئے آ کر کے ایکھنے تُساں عورتاں بڑیاں تیز ہونے میں جلد باز ہونے میں تُساں بال دا نام تا نہیں رکھیا سردار آمنہ آکھن لگی ہے میں نہ رکھ رہی تھی دا نام احمد ہے سردار صاحب کے جاتے دا احمد تھی گیا تے سادہ محمد ہے اممہ رکھے احمد تے ڈاڈے رکھے ارڑے کی نکتہ دے ماں جیڑے بال دے ہتھو اللہ نے شرک ختم کراونا اللہ نے او بال دا نام بھی شرک کے محفوظ فرما چھوڑے وہ جتھا نا عبدالمطلب رکھیا وینا جتھا نا عبداللات رکھیا وینا جتھا نا عبدالعزہ رکھیا وینا جتھا بتیں دے نا تے نا رکھے وینیان اتھا میرے نبی دا نا پیا رکھیں دے احمد محمد ایدہ مطلب نوہ نا آئے وکھرا نا آئے سردار عبدالمطلب اپنے بال کو جاگیں آ کر کے لوگیں دے سامنے اپنے ہتھیں دے جاتی کھڑے تے لوگیں کو آدھا کھڑے اللہ کریم نے میرے بیٹے عبداللہ دے گھر روشنی پیدا کر دیتی ہے اللہ نے میں کو بال لیتے سارے مکے علیہ آکھن پیگن سردار مبارکہ ہونی ذرا دسات صحیح نا کیا رکھے سردار دیندہ نا رکھے سے محمد سارے آکھن لگ گئے نال دا نا ساج تک نہیں سنیا سردار نے سارے دے سامنے میرے نبی دا چہرہ کر دیتے تے آکھن لگے جئی نان دے نال دا نانی وے سنیا ایمان نال دا سو بلا بال دے نال دا بال بھی ڈٹھے وے جی میں بال دے نال دا کوئی بال نہیں ایمیں دے نال دا او بال آ جائیں آ کر کے دنیا دی یہودیت کو مٹائے عیسائیت کو مٹائے جڑے جڑے عقائد ہاں بت پرستی ہائی سب کو ختم کیتے سی مکہ جنہ فتح تھے بیت اللہ دے بتیں کو ڈھاکیں نبی سی فرمیدن وجال حق وزہق الباطل ان الباطل کانا زہوکا اللہ فرمیدے لقد من اللہ علی المومنین او دنیا کائنات آلے ہو میں اللہ نے توڑے ہوتے منت کی تیئے جو توڑے چھ میں آمنہ دا لال مبوز فرمائے توڑے ہوتے احسان کی تیئے احسان لفظ کیا اللہ نے بولیے من اللہ اللہ نے لفظ کیا بولیے بولو یار تے تو سن دے ہو بنی اسرائیل دی خوراک آئی من تے سلوہ بنی اسرائیل دی خوراک آئی من تے سلوہ من آدن مٹھی چیز کو سلوہ آدن سلونی چیز کو اللہ نے وہ لفظ من ذکر کیتے نبی پاک دی پیدائش دیواری اللہ نے فرمایا لقد من اللہ مانا کیا ہے بنی اسرائیلیاں کو بھی اللہ نے من دیتا تے جنہ سارے نبی دیواری اللہ نے فرمایا لقد من اللہ میں بنی اسرائیل دے
منہ مٹھے کی تن مٹھی چیز کھوا کے اے آخری امت دے لوگو میں اللہ نے تو کو نبی دے کے تو دا ایمان تے روح تے جسم مٹھا کر چھوڑے تواری کھٹاس مک گئی ہے میں اللہ تو آجے بچو پلیتیاں ختم کر دیچن ہون آگئے آمنہ دلال ہر حق علیہ کو حق مل سی آگئے آمنہ دلال اللہ دی توحید تے کوئی ڈاکہ نہ پو سی آگئے آمنہ دلال جہالت مٹوے سی آگئے آمنہ دلال آج دے بعد دھیری بھیڑی کو زندہ درگور نہ کیتاوے سی لقد من اللہ لقد من اللہ لقد من اللہ اے میرے نبی دی بیست ولادت پیدائش اور ولادت تو پہلے دے حالات لوگ اپنے بیٹیاں تے دھیری کو زندہ دفن کر دینے اونولے تے زندہ دفن کر دینے خیر اساں بھی آج وہ کام کیتا ہوئے ہے پتہ لگ دے نا بیٹی ہے رپورٹیں چاہے بیٹی ہے اللہ دی قسم چاہ کے آدھا اللہ دی قسم چاہ کے آدھا پیسے بھر کے ٹیکے لوا کے اساں اپنا دھیری تے بیٹی دا گلہ گھٹوا کے پیٹ چیزیں کروا رہے اے پیدا ہی نہ تھی وے یا وقت کریں ہسپتالاں دے گٹریں چ دیکھو گٹریں چ تو آپ کو چھوٹے چھوٹے معصوم دھیری دے بال لبسن بال اللہ نے دھی دا دیتے کو چاہ کے گٹر چولا سچے سی انچے حالات زمین کمپے نہ تا کیا تھی وے تے کو کیا پتا دھی رحمت ہوں دیئے جے دھی چنگی نہ ہوں دی اللہ اپنے نبی کو چار دھیری تے بیٹیا نہ دے ویا نبی سی فرمائے چندے کر دھی جاوے سمجھو اللہ دی رحمت دا بوہا کھول گئے بیٹی ہے چڑی تیرے میرے کپڑے دی فکر کریں دیئے اوے یا بیٹی ہے چڑی تیری میری صحت دی فکر کریں دیئے یا بیٹی ہے جڑے پیو ماں دے پردے کجیں دیئے یا بیٹی ہے جڑی حق محروم کی کے بھی اپنے پیو دی عزت کو داغدار نہیں کریں دی حضرات اوملے بیٹیاں زندہ دفن کی چمیں جان آج بھی ماں دے پیٹ زندہ قتل کی چمیں جان نبی آگئے وے اوے نبی دی بیست ہو چکی ہے نبی پیدا ہو چکے نبی امن دا دائی بن کے ہے نبی رحمت للعالمین بن کے ہے نبی ساری کائنات دا نبی بن کے ہے اور نبی خاتم النبیین بن کے ہے میرے نبی دے بعد میرے نبی دی شریعت دے بعد نہ یہودیت چلنی ہے نہ عیسائیت چلنی ہے نہ طہریت چلنی ہے اور نہ ہی بت پرستی چلنی ہے اور نہ ہی ظلم چلنے نہ ہی عداوت چلنی ہے نہ ہی بغض چلنے بلکہ چلنے تو صرف اللہ دی توحید چلنی ہے یا محمد الرسول اللہ دی ختم نبوت چلنی ہے اے میرے نبی انت اے ربیع الاول دا مہینہ اے کچھ پہلے دے حالاتاں جنہیں حالات کو نبی سے مٹاون آئے اگر نبی دے کلمے پڑھن دے بعد بھی ہوئے حالاتاں تا کلمے پڑھن دا سمجھو سا حق ادا نہیں کیتا اللہ کلو دعا العمل دی توفیق بخشے وآخر دعوانا الحمدللہ